حتیٰ اذا بلغا، حتیٰ کہ وہ پہنچے، کہاں پہنچے؟ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو وہاں دو قومیں ملی، وہاں دو قومیں ملیں، لا یکادون یفقہون قولا، تو وہ بات نہیں سمجھتے تھے، وہ بات لا یفقہون سمجھتے نہیں تھے، قالوا یا ذی القرنین، تو ایک قوم کہنے لگی حضرت ذوالقرنین سے، بادشاہ سے، قالوا یا ذی القرنین ان یأجوج اے ذوالقرنین، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں نا، مفسدون فی الارض، انہوں نے زمین میں فساد ڈال رکھا ہے، فہل نجعل لک، کیا آپ ہمارے لیے بنا نہیں دیتے، خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں، ہمارے اور ان کے درمیان کو بلند دیوار بنا دیں جو ان کو وہیں روکے رکھے، ہمیں ادھر ہی، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی، تو وہ کہنے لگے خرجا علی ان تجعل، آپ ایک دیوار بنا دیں تو ہم آپ کو خراج دیں گے، خراج کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو ٹیکس ہوتا ہے نا، جو ہماری ملکیت میں یا ہماری حکومت میں ہماری قوم کے پاس ہے، اس کا ہم خراج دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ ہمارے لیے ان سے جان انہاں تو چوک چھڑا دو، ان سے جان چھڑا دیں، ہم آپ کو خراج دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، مجھے میرے رب کی طرف سے جو ہے وہ بہت کچھ اللہ کا خیر ہے، اللہ کی خیر ہے، اللہ کی رحمت ہے، فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما، اور میں اور تمہارے درمیان بنا دیتا ہوں، آتونی زبر الحدید، تو لے آؤ کیا؟ لوہا، لے آؤ لوہا، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، تو وہ لے آئے لوہا تو گرم کر کے، حتی اذا جعلہ نارا، تو گرم کر کے ان کے اوپر اس لوہے کو پگھالتے رہے اور دیوار بناتے رہے، آخر میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا آپ ایسا کریں، قال آتونی زبر الحدید، اب تانبا لاؤ، یعنی کہ اس وقت بھی تانبا تھا، آج کی ایجاد نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ کر کے کہتے ہیں ابھی ترقی ہو رہی، ابھی اس ترقی تک پہنچے ہی نہیں ہیں جو ان کے پاس ترقی تھی۔ قال آتونی زبر الحدید، تو فرمانے لگے آپ ایسا کریں تو لوہا میرے پاس تانبا لے آئیں، میں اسے گرم کر کے اب اس دیوار پر ڈال دیتا ہوں، تو آگے فرمایا اس ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا، فمستطاعوا ان یظہروا، تو وہ اسے خراب نہیں کر سکیں گے، پار نہیں ہو سکیں گے، پھر فرمایا پار بھی نہیں ہو سکیں گے، فمستطاعوا لہو نقبا، سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، او جیسے کہتے ہیں نقب لگانا، تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نقبا، کوئی اس میں سوراخ کوئی نقب نہیں لگا سکے گا، ایسا مضبوط ترین دیوار بناؤں گا۔ قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا قال ھذا، یہ میرے رب کی رحمت، جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت، اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ ساز و سامان گرم کرنے کا، دیوار بنانے کا، جو ان یاجوج ماجوج سے جان چھڑانے کا، آخر میں ذوالقرنین بادشاہ نے فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی۔ ہم آج اگر کوئی بادشاہ کام کرے، دیکھا یہ کام، وہاں بورڈ لگ جاتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھو یہ نواز شریف نے کروایا، یہ زرداری نے بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ فلاں ایم پی ایم این اے کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ وہ بادشاہ تھے جب کوئی کام کرتے تو کیا کہتے، قال ھذا رحمت، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ آج آپ اپنا نام بلند کرتے ہیں تو اللہ انہیں ایسا گمنام کر دیتا ہے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کے نام کو کام کر کے اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں، اللہ قیامت تک ان کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے، ان کا نام ایسا بلند کرتا ہے۔ ہم آپ تھوڑا سا کام کر کے کچھ سمجھتے ہیں، بہت پہاڑ گرا دیے، یوں کر دیا، فلاں کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ جو آج کل کے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پناہ عطا فرمائے، اللہ ان سے، ظالم، جابر اور غریبوں، عوام کا پیسہ اور ٹیکس کی صورت میں عیاشیاں کرتے ہیں، خدا انہیں برباد کرے۔
کوئی ایک آدھ ایسا نہیں جو کوئی غریب کا خیال رکھے، مسکین جو ایک نوالے کے لیے ترستا ہے، اس کے بچے صبح یا شام کو کھانے کے لیے ترستے ہیں، تو انہیں عیاشیوں کی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک آنے والا ہے ابھی کچھ دنوں تک، بڑی خبریں چھپ رہی ہیں، جی آئے گا فلاں کرے گا۔ آج تک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک بیان نہیں دیا، ایک بیان۔ ہمارے جتنے بھی سیاست کے بڑے بڑے ہیں نا وزیر رہے، کسی ایک نے، کسی پارٹی نے ایک بیان نہیں دیا۔ مسلمان کے تو اتنے ہی خیر خواہ ہیں نا، پاکستان کے لیے کچھ نہ، جب امریکہ یا بھارت کوئی ایسی بات کرے انڈیا، تو مسلمانوں کے ہر طرف سے بیان آتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اتنے خیر، خدا تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ میرے پاس یہی ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نیست و نابود کرے، ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہ رہے، جن کے دل میں مسلمانوں کی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا تو بھائی ہے، ایک بھائی کو تکلیف ہو دوسرا بولتا ہے، انہیں اتنی جرت بھی نہیں بول پڑے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے۔ قالو، یا کیا کہنے لگے حضرت ذوالقرنین، قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت۔ جب یہ زلزلہ، یہ طوفان، یہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں نا، تو پتہ ہے ہمارے حکمران کیا بیان دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنے ہیں؟ تو ہم بھرپور ان سے مقابلہ کریں گے۔ خدا کے عذاب سے مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ وہ ان کے پاس تو طاقت ہی کچھ نہیں۔ فرعون اتنا بڑا طاقت والا تھا، جن کی لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، اربوں اور کھربوں۔ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا۔ اللہ جب پکڑتا ہے، بادشاہی سے جب اتارتا ہے، تو ان کو یا تو پھانسی پر لٹکا دیتا ہے، یا نام و نشان ان کو دنیا سے مٹا دیتا ہے۔ یہ خدا کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو عادل بادشاہ ہے نا، عادل، اس کے بارے میں میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، عادل بادشاہ وہ ایسا خوش نصیب ہے جب وہ اللہ کے ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ جیسے مظلوم کی آہ عرش کو چیر تو ہی رب کے پاس پہنچتی ہے، تو عادل بادشاہ کی دعا اسی انداز میں جاتی ہے، عادل بادشاہ کی، ظالم کی نہیں۔ ظالم تیاری بربادی کے لیے تیار ہو جائے۔ اور کریم آقا فرماتے ہیں عادل بادشاہ جب میدان محشر میں آئے گا، اللہ تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کا سایہ۔ لیکن ظالم کے لیے تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَهُ نَارًا، اس کے لیے آگ تیار ہے۔ انجام یہاں دنیا میں بھگت کے جائے، لوگ دیکھتے ہیں اس کا انجام ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیست نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکمران بھیجے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو پاکستان کی اسلام کی خیر کرے، اسلام کا خیال رکھے۔ دیکھیں نا، پاکستان کے نام میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اسلامی جمہوریہ، اسلام پہلے آتا ہے، لیکن اسلام کا نام و نشان ہی نہیں۔ ہمارے وزیر ہیں، کلمہ کیا قولو واللہ، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، اس وزیر کو نہیں یاد، اسی پتہ نہیں تربیت کہاں ہوئی۔ یہ باتیں جب سے فلسطین کی باتیں سنتے ہیں نا، میں نے خبریں چھوڑ دی تھیں، جب کہ فلسطین کی باتیں یہ حملہ شروع کر دیا اسرائیل نے، اس سے میں خبریں پھر سنتا ہوں، لیکن دل کو دکھ لگتا ہے۔ مسلمان کے دل میں اگر مسلمان کا درد ہے تو ان کا حال اکیلے میں بیٹھ کر روئے گا، اکیلے میں بیٹھ کر۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں اٹھا کر ان زخمیوں کو دوڑ رہی ہیں، باپ انہیں اٹھا کر دوڑ رہے ہیں، کہاں؟ شاید کہ بچ جائے، شاید کہ اس باپ کے دل سے پوچھئے نا، جس کا بیٹا بچہ 5 یا 6 یا 10 سال کا اس کے ہاتھوں میں زخمی ہے، اس کا جسم خون سے لت پت ہے، اس کے سامنے اس کے بچے کے آخری دم ہیں، اس باپ سے پوچھئے نا کون مسلمان ہے اس کے لیے؟
اس کے لیے کون ہے جو دنیا میں رحم کرنے والا ہو؟ اس باپ سے پوچھئے جس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہے، جس کا بیٹا اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے میرا بیٹا آنکھوں تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس باپ کے دل سے پوچھئے نا، اس ماں کے دل سے پوچھئے۔ ہم تو صرف وہ ویڈیوز تصویریں دیکھتے ہیں، دل پگھل جاتا ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے ہی ایسا ہو رہا ہے وہ کیا ہوں گے؟ یہ چیزیں دیکھ کر نا پھر افسوس لگتا ہے ہمارے حکمران ایسے بے غیرت اور بے حیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے، نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ انہیں پاکستان کے سے نام و نشان بھی دور کر دے، ایسا اللہ تعالیٰ عادل حکمران لائے۔ بہرحال بات بہت لمبی نکل گئی، قرآن کی بات کر رہے تھے، یہ پتہ نہیں خبیثوں کا نام کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قال ھذا رحمۃ من ربی، تو ذوالقرنین بادشاہ کہنے لگا یہ اللہ کی رحمت ہے، تھوڑا سا کام کیا، ایک قوم کو پناہ دی، بلکہ آج ہمیں پناہ ملی۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی کا فرمان ہے، راوی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج کی تعداد، ایک باپ ہے نا وہ اس کی اولاد جب تک 1000 لوگوں تک نہیں پہنچتی اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی۔ اس کی اولاد جب 1000 تک تعداد پہنچتی ہے تو پھر اس کو موت واقع ہوتی ہے۔ ایک روایت اور بھی پڑھی ہے، حضور کریم کا فرمان ذیشان ہے، آقا فرماتے ہیں 1000 شاہ سوار، جب تک بندہ وہ اپنی اولاد میں 1000 شاہ سوار لڑائی جنگجو نہیں دیکھتا اس وقت تک اس کی موت نہیں آتی۔ 4 گنا اس مخلوق پورے خطے زمین سے 4 گنا ان کی تعداد زیادہ ہے، اور ان کے طاقت کے لحاظ سے میں نے تفسیر قرطبی میں پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی جو جسامت ہے 150 فٹ، 150 فٹ ان کا قد ہے، اور بتایا گیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جتنے 150 فٹ ان کی ہائٹ ہے اور چوڑائی بھی اتنی۔ اچھا پھر ان کی شکل و صورت بھی ایسی ہے، ان کے پاس رہائش کے لیے کچھ نہیں، ان کے کان اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بنائے ہیں، سوئیں گے تو ایک کان نیچے اور ایک کان اوپر، اتنے بڑے بڑے کان ہیں۔ تو لائی دوی تو اللہ تعالیٰ ان سے پناہ عطا فرمائے، اس وقت سے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی دنیا سے چل بسیں، اللہ ایمان کے ساتھ۔